اس کی بنیاد رکھنے والی بھی عورتیں نہیں ہیں، اس کی مرد آواز اٹھانے والے بھی مرد اور بڑی تھے۔ اہم بات یہ کہ شروع میں اس کا جو فرسٹ ویو کے اندر خالی وائٹ ویمن کی حقوق کی بات کی گئی تھی۔ اس میں وراثت کے حوالے سے بھی ایک تو اس کو غلط انٹرپریٹ کیا جاتا ہے کہ جی یہ تعبیر اس کی غلط پیش کی جاتی ہے کہ جو اسلام نے عورت کے اوپر ظلم کیا۔ ایز اے سسٹم جو ہم لیتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جی اللہ رب العالمین نے کتنا ایک عدل کے ساتھ فیصلہ کیا اور عورتوں کو بالکل کفالت سے بری ذمہ قرار دے دیا۔ یہ لبرلز کو دیکھیں، یہ ملحدین کو دیکھیں، صرف وائف کو، بیوی کو ڈسکس کرتے ہیں، یہ ماں کو کبھی ڈسکس نہیں کریں گے۔ فیمنزم کا شیخ بہت جسے کہتے ہیں لفظ ہمارے یہاں سوسائٹی کے اندر بہت سی خواتین اس کو بہت تعریف سے دیکھتی ہیں اور اپنا ایک تعارف بھی کرواتی ہیں کہ میں فیمنسٹ ہوں، فیمنزم کے اوپر بڑا فخر ہے۔ اور وہ میں نے جیسے بتایا کہ فیمنزم نام کو کہنا بڑا وہ انٹلیکچوئل سا لگتا ہے۔ ہاں بالکل بالکل، بڑا ایک ماڈرن قسم کا آئیڈیا ہے اور بڑی زبردست یہ بات سمجھی جاتی ہے بہت سی لڑکیوں کے اندر۔ تو تھوڑا سا شیخ ہم اس میں بات کر لیتے ہیں، اس کے باقاعدہ جو تاریخ ہے، یعنی کہ ظاہر ہے فیمینن ورڈ سے نکلا ہے، یعنی کہ انوسا، یعنی کہ عورت کے اندر جو ایک نسوانیت جو ہوتا ہے اس سے یہ ورڈ نکلا ہے۔ تو ورڈ میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے جو اسلام نے اس کو دیا، لیکن فیمنزم پھر یہ پورا کا پورا ایک نظریہ اور ایک تحریک کے طور پہ اس کو سمجھتے ہیں لوگ۔ تو اس کی کچھ ویوز ہیں شیخ، اس کے کچھ مراحل ہیں، اس کے کچھ لیولز ہیں۔ اس کی 0 ویو ہے، پھر اس کی فرسٹ ویو ہے، یعنی آسان کرتے ہیں بات کرتے ہیں، بہت ڈیٹیل میں نہیں آتے کہ مطلب یہ تھا کہ یورپ کے اندر ایک زمانے میں غلاموں کے ساتھ جو استحصال ہوا کرتا تھا اس کو بھی ایک طرح سے اس ویو کا حصہ بنایا گیا، کیونکہ اس میں مرد غلام بھی ہوا کرتے تھے، عورتیں غلام بھی ہوا کرتی تھیں۔ تو جناب جو غلاموں کے ساتھ برا رویہ ہو رہا ہے وہ نہ ہو، اسٹارٹنگ تو وہاں سے تھی جو کہ ایک بہت اچھی بات تھی اور لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ بھی کیا۔ پھر وہ آگے جا کے فرسٹ ویو جب اس کی شروع ہوئی تو اس کے اندر آیا کہ نہیں بھائی لڑکیوں کو یا خواتین کو کچھ حقوق بھی دینے چاہیے، اور اسٹارٹنگ میں انہوں نے بڑے کامن حقوق کی بات کی جس میں کسی کو اعتراض ہوتا بھی نہیں ہے عام طور پہ، ایسے ہی لیا جاتا ہے جی کہ تعلیم کا حق ہے، قانونی حق ہے کہ وہ کوئی چیز اون کر سکتی ہیں، ووٹ دے سکتی ہیں، ریاستی جو معاملات ہوتے ہیں اس کا بھی ان کو حق ہے، بالکل اس طرح کے، ہاں وراثت کا حق ہے، یہ سب دیا جاتا ہے۔ تو باتیں بہت اچھی ہوئی، لیکن بڑی ایک توجہ طلب بات ہے شیخ، اس کا آغاز کرنے والی جو ہیں وہ یورپ کے اندر پریویلیج قسم کی جو ہے وہ طبقات تھے، یعنی کہ اور اس کے پیچھے مرد حضرات کا شیخ ایک بڑا تاثیر ملتی ہے کہ وہ مرد حضرات تھے اس کو شروع میں ذکر کرنے والے، اس کو ترویج کرنے والے، اور یہ بھی شروع میں انہوں نے ہر قسم کی عورت کے لیے حقوق کی بات نہیں کی تھی۔ یعنی اس کو بھی سمجھ لیں کہ اس کی بنیاد رکھنے والی بھی عورتیں نہیں ہیں، اس کی مرد آواز اٹھانے والے بھی مرد اور بڑی تھے۔ اہم بات یہ ہے کہ شروع میں اس کا جو فرسٹ ویو کے اندر خالی وائٹ ویمن کی حقوق کی بات کی گئی تھی۔ اب آپ سوچیں جو خاتون اپنے آپ کو اس موومنٹ سے جوڑ رہی ہے، کیا وہ اپنے آپ کو اس کی تاریخ سے ڈسکنیکٹ کر سکتی ہے؟ یعنی میں فیمنسٹ ہوں، کوئی آپ سے سوال کرے اچھا جناب فیمنزم کا آغاز کیسے ہوا تھا، تو کیا یہ قابل فخر تاریخ ہے آپ کی؟ کیا بتائیں گے جناب یہ شروع کرنے والی جو تھی نا، انہوں نے کہا کہ بلیک عورتوں کو تو سائڈ میں کرو، ان کی ہمیں ضرورت نہیں ہے حقوق کی، خالی وائٹ عورتوں کو نا یہ حقوق ملنے چاہیے۔ کیا آپ کے جو اسلاف ہیں، رزم کہتے ہیں، کیا آپ کے اس تحریک کے جو اسلاف ہیں کیا ان کا کوئی قابل فخر کردار کے سامنے آتا ہے؟ پھر میں وہی کہتا ہوں جیسے ہماری بار بار بات چیت ہو گئی کہ سوسائٹی کے اندر ہمیشہ سے مختلف انداز سے اگر استحصال رہا ہے تو وہ مردوں کا بھی بہت جگہ پہ رہا ہے، یعنی غلام جو تھے وہ مرد زیادہ ہوا کرتے تھے عورتوں کا مقابلے میں۔ تو ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ کوئی مردوں کے لیے غلاموں کے لیے تحریک جو ہے وہ شروع کی جائے، اوور آل ایٹیٹیوڈ چینج کرنے کی ضرورت ہے، چاہے وہ مرد حضرات کے بارے میں برا ہو رہا ہو، چاہے وہ خواتین کے بارے میں برا ہو رہا ہو۔ آج بھی جو مزدوروں کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہے، ہم بات کرتے ہیں نا کہ مزدوروں کے ساتھ ظلم نہیں کرنا چاہیے، ان کی اجرت دے دینی چاہیے۔ دیکھیے ہم اس سے قطع نظر کہ وہ مرد ہے عورت ہے، ایک ظلم ہو رہا ہے، ناانصافی ہو رہی ہے، ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں۔ تو خالی عورت کو ذکر کرنے کا مقصد جو ہوتا ہے نا، اس سے شیخ حقیقت میں اصلاح نہیں ہو پاتی۔ خیر میں بتانا چاہ رہا تھا کہ وہ تھرڈ ویو ہے، فورتھ ویو ہے، ہر ویو میں نا کچھ نہ کچھ چیزیں ایڈ ہوتی گئیں، خاص کر پھر وہ چیزیں ایڈ ہوئی کہ جیسے کہ ان کو سیکشولی جو ہریسمنٹ کے واقعات ہوتے ہیں وہ نہ ہوں، ان کو جو ہے وہ سیف انوائرمنٹ دیا جائے۔ پھر وہ ایک فورتھ ویو میں یہ بھی آ گیا کہ جناب ایکویلٹی کی بات کی جائے، جینڈر ایکویلٹی کی شیخ آج کل بہت بات کی جا رہی ہے، اور باقاعدہ شیخ اس طرح ماشاء اللہ آپ نے یہ ایک ضرب والے معاملے کی وضاحت فرمائی، اس میں شیخ یہ بہت کامن ہے لوگوں کے ذہن میں کہ اسلام میں عورت کو وراثت میں مرد کے برابر حصہ کیوں نہیں دیا جاتا، عورت مرد کی نماز میں امامت کیوں نہیں کرا سکتی، عورت جو ہے وہ ہاں گواہی کا معاملہ بھی ہے، عورت جو ہے وہ قاضی اور ملک کی سربراہ کیوں نہیں بن سکتی۔ ان تمام چیزوں میں ہماری بہت سی خواتین کے ذہن میں شیخ ایک اشکالات رہتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ یہ بھی کوئی شاید اسلام کا غلط ورژن ہے جو وہ سن رہی ہیں، جبکہ ان میں سے جو باتیں ہم نے بیان کری ہیں جو معاملات کے اندر بہت سارے یہ قرآن کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے ہیں
لیکن ہم اس کو سمجھ ذکری مثل حظ الانثیین. دیکھیے شیخ وراثت کے حوالے سے بھی ایک دو باتیں اگر ایڈ کریں کہ کس طرح سے عورت کو. جی شیخ بالکل ایسے ہی. اصل میں وراثت کے حوالے سے بھی ایک تو اس کو غلط انٹرپریٹ کیا جاتا ہے کہ جی یہ تعبیر اس کی غلط پیش کی جاتی ہے کہ جو اسلام نے عورت کے اوپر ظلم کیا. حالانکہ اگر آپ دیکھا جائے تو اللہ رب العالمین نے جو احکم الحاکمین ہے اور حکمت کے ساتھ جو فیصلے فرماتا ہے تو نظر آتا ہے کہ وراثت کے اندر اللہ رب العالمین کے جو فیصلے ہیں وہ کتنے عدل پہ قائم ہیں. اب آپ دیکھیے کہ ہمارے یہاں صرف وراثت پہ بات کی جاتی ہے, اسلام کو ایز اے پورا سسٹم نہیں لیا جاتا. جہاں اللہ رب العالمین نے وراثت کی تقسیم فرمائی ہے وہاں اللہ رب العالمین نے کچھ حقوق بھی بیان فرمائے ہیں, فرائض بھی بیان فرمائے. اب مثال کے طور پہ اگر ایک بیٹا ہے, بیٹے کو اپنے والد کی وراثت میں سے دگنا حصہ ملا ہے بنسبت بیٹی کے. اب ایک شخص فوت ہو گیا, اس کا بیٹا ہے اور بیٹی ہے, ٹھیک ہے, وہ فوت ہوا. اب اس کا جب وراثت تقسیم ہوئی تو بیٹے کو دگنا حصہ ملا, بیٹی کو ایک حصہ ملا. ٹھیک, اب وہ بیٹا اور بیٹی آپس میں بہن بھائی ہیں, ٹھیک ہے نا. اب اسلام یہاں پر آ کے بات ختم نہیں کرتی کہ تمہیں دگنا مل گیا, تمہیں سنگل مل گیا, بات ختم ہو گئی, اب چلے جاؤ. نہیں, اب اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ بھائی ہیں, یہ بہن ہے, اس بہن کی کفالت آپ کے ذمہ ہے. آپ کو جو مال ملا ہے, آپ کو جو دگنا حصہ ملا ہے, اس قوامون, ٹھیک ہے نا. قوام کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ نے اس کو اس کے خیال کرنا ہے, اس کی کفالت کرنی ہے, اور گھر کو اسٹیبلش آپ نے کرنا, آپ کی ذمہ داری ہے. کمانا آپ نے ہے, کھلانا آپ نے ہے, اور رہن سہن آپ کے ذمہ ہے, سارے اخراجات آپ کے ذمہ ہیں. اب وہ جو 2 حصے ملے اس بیٹے کو, اس نے بھائی بن کے اپنی بہن کی کفالت کی, اور ممکن ہے کہ ان 2 حصوں میں سے اس نے بڑا ایک حصہ اپنی بہن کے اوپر خرچ بھی کر دیا. تعلیم کا سلسلہ ہوگا, شادی کے معاملات ہوں گے, 10 اخراجات اور ہوں. اور مزے کی بات ہے جو بہن کو حصہ ملا وہ بہن نے اپنے سیونگ میں رکھ لیا, اور بہن کے اوپر شریعت نے یہ لازم ہی نہیں کیا, اس پر یہ واجب ہی نہیں ہے, بلکہ یہ مردانگی کے بھی خلاف ہے بھائی کے کہ وہ بہن کو کہے کہ جی میری کفالت کرو. بہن جو ہے وہ فوڈ پانڈا اور باقی چیزوں کے آرڈر دیتی رہے اور کھاتی رہے, پیتی رہے, اچھے اچھے کپڑے پہنتی رہے, ان کے اوپر کوئی لازمی نہیں ہے کوئی چیز. اب یہ ایز اے سسٹم اگر ہم لیتے ہیں اس کو, ٹھیک ہے, تو اللہ رب العالمین نے یہ سسٹم بنایا. اسی طریقے سے اگر اور خاوند ہے اور بیوی ہے, مثالوں میں بیوی فوت ہوتی ہے تو اس کا ایک حصہ جو ہے وہ خاوند کو ملتا ہے. اب خاوند کو حصہ ملا بیوی سے زیادہ. اچھا, خاوند جو ہے بیسکلی وہ باپ بھی ہے, ٹھیک ہے نا. اب جب بیوی فوت ہوئی اس کا حصہ ملا خاوند کو, اب خاوند باپ بھی ہے تو اس نے اولاد کی کفالت کرنی ہے. اچھا, جب شوہر فوت ہوا اور اس کا حصہ جب ملا بیوی کو, تو بیوی ماں ہے, ماں نے بیٹے کی کفالت نہیں کرنی, بیٹے نے ماں کی کفالت کرنی ہے, ٹھیک ہے نا. تو ایسا سسٹم جو ہم لیتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے کتنا ایک عدل کے ساتھ فیصلہ کیا اور عورتوں کو بالکل کفالت سے بڑی ذمہ قرار دے دیا. یہ جو آیت بہت زیادہ بیان کی آتی ہے نا, اس کو بھی ہم نوٹ کرتے ہیں, آدھا پڑھتے ہیں الرجال قوامون علی النساء, بس یہاں تک یہاں پر رک جاتے ہیں کہ مرد جو ہے نا وہ عورتوں سے افضل ہیں. یہ جملہ بھی غلط ہے پہلی بات. تو آگے اللہ نے فرمایا بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم, جو مال تمہیں خرچ کرنے کی ڈیوٹی دی گئی ہے, تو جو مال خرچ کرنے والا ہاتھ ہوتا ہے ہمیشہ لوگ جانتے ہیں کہ وہ اوپر والا ہاتھ ہوتا ہے. جو بھی ایک آفس کو اسٹیبلش کرتا ہے, کمپنی کو اسٹیبلش کرتا ہے, جس نے وہ مال خرچ کر کے وہ چیز بنائی ہوتی ہے, وہاں فیصلہ اس کا چلتا ہے. تو یہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ذمہ داری دی مرد کو. شیخ بلکہ ہم اس کو ایک کاؤنٹر بھی کر سکتے ہیں, جیسے ہم نے بات کی ابھی کہ خاتون جو ہے اس کے تو پیسے اسی کے لیے ہیں, اور مرد جو ہے وہ بولے گا ایک تو پیسے تھوڑے سے اوپر دیے اس سے, مطلب, اور ڈیوٹیاں جو ہیں وہ ساری کی ساری میری, مطلب میرا پیسہ. اور معاشرے میں دیکھتے بھی ہیں کہ وہ اپنے اوپر کم لگا رہا ہوتا ہے, دوسروں کو زیادہ لگ رہا ہوتا ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ, مطلب چلے ہم اس کو یہ نہ لوگ سمجھیں کہ ہم مردوں کو وہ دے رہے ہیں, لیکن دیکھا جائے تو کوئی کل کو مرد بھی کھڑا ہو سکتا ہے, بولتا ہے کہ یہ اسلام یا نعوذ باللہ کے ہمارے لیے بھی تعلیمات میں انصافی نہیں ہے. اب جنڈر ایکوالٹی کی ہم بات کرتے ہیں, ہمارے پورے دنیا میں بات ہو رہی تھی, پورے ورلڈ میں بات ہو رہی ہوتی کہ جی جنڈر ایکوالٹی, بلکہ آپ جو UN ایجنڈا کی بات کر رہے تھے 2030 تو اس کے اندر تو یہ جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز بنائے گئے ہیں, SDG جس کو کہا جاتا ہے, تو اس میں پراپر ایک گول ہے کہ جس میں جو ہے وہ وومن امپاورمنٹ کی بات کی گئی ہے اور وومن جنڈر ایکوالٹی کی بات کی گئی ہے. اس کے پھر انہوں نے تقریباً 10-12 اس کے ٹاسک بنائے ہوئے. باتیں بڑی خوبصورت سی ہیں, جملے بہت اچھے سے ہیں, لیکن نظر آتے کہ پیچھے ایجنڈا کیا ہے. وومن امپاورمنٹ کو شریعت نے منع نہیں کیا ہوا, دین نے منع نہیں کیا ہوا, سوسائٹی اس کو منع نہیں کرتی ہے. وومن امپاورمنٹ ہوتی ہے وومن کی اپنی صلاحیت میں رہتے ہوئے, ماں کو ماں کی صلاحیت میں رہتے ہوئے شریعت نے کوئی پابند نہیں کیا کہ تم اپنا اختیار استعمال نہیں کر سکتی, کہ باپ سے زیادہ اس کو اختیار دیے گئے ہیں. بیوی کو بیوی رہتے ہوئے اس کو کوئی منع نہیں کیا گیا کہ تم اپنی امپاورمنٹ کو استعمال نہیں کر سکتی. ایک عورت جو بزنس وومن بھی ہو سکتی ہے, سیدھا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ جو بیوی تھی اور وہ ایک بزنس وومن تھی, وہ تجارت کیا کرتی تھی, بلکہ بہت امپورٹ ایکسپورٹ کیا کرتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امپاورمنٹ میں شریعت نے منع نہیں کیا,
لیکن آپ اگر کسی شخص کو وہ آپ اس کو ذمہ داری دینا چاہیں جو ذمہ داری اس کی صلاحیت میں ہے ہی نہیں، تو ظاہری بات ہے کہ وہ پوری دنیا آپ کو یہ کہے گی یار آپ کیا کرنے جا رہے ہو. جیسے ہم جنڈر ایکوالٹی کی بات کر رہے تھے تو چلیں ہم نے مان لیا جی دین میں تو بڑی ایک ناانصافی ہو رہی ہے. اچھا چلیں آپ کی طرف آ جاتے ہیں کہ آپ نے کیا انصاف دیا عورت کو. صرف ہم اسپورٹس کی بات کر لیں شیخ، باقی چیزوں کو آپ رہنے دیں. صرف اگر ہم اسپورٹس کی بات کر لیں تو اسپورٹس کے اندر بھی آپ دیکھیں گے کیا ہمارے یہاں اسپورٹس میں جو پوری ورلڈ کے اندر اسپورٹس چل رہی ہیں، ٹینس ہے، کرکٹ ہے، فٹ بال ہے، خواتین کے مقابلے الگ ہوتے ہیں، مردوں کے الگ ہوتے ہیں. کروائیں مقابلہ ایک ساتھ کروائیں پھر دیکھیں کون جیتتا ہے. دیکھ لیں باکسنگ ہو جائے دیکھیں نا کون پتہ چل جیتتا جائے گا کہ کیا ہوگا. بلکہ شیخ ابھی ہم یہ میں نے چاہا تھا کہ سلوگنز وغیرہ ہمارے پاس آئے ہوئے چل سکتے ہیں. ایک میراتھن ہو رہی ہے 6 اپریل بلکہ 6 مارچ کو ہو چکی ہوگی، تو مجھے اس کا ٹاپک ہی جینڈر ایکوالٹی. میراتھن ہو رہی ہے جینڈر ایکوالٹی کے اوپر کہ جی مرد اور خواتین برابر ہے. اچھا اس میں نیچے لکھا ہوا ہے کہ جی عورتیں کے لیے جو دوڑ 5 کلومیٹر ہے، 5 کلومیٹر ہے، اور مردوں کے لیے 10 کلومیٹر ہے. اور نام رکھا ہوا ہے ایکوالٹی کا. جینڈر ایکوالٹی، وہ جینڈر ایکوالٹی میں دونوں کو دوڑاؤ، پھر آپ ایک ساتھ دوڑاؤ 10 کلومیٹر، دیکھتے کون آگے نکلتا. شیخ آپ نے یہ والی جو بات کی نا یہاں پر، یہاں رک کر میں تھوڑا سا اسلام کی بات کروں گا. آپ کی نظر میں مرد کے لیے 10 کلومیٹر اور عورت کے لیے 5 کلومیٹر جینڈر ایکوالٹی ہے. اسلام اسے ایکوالٹی نہیں کہتا، اسلام اسے ایکویٹی کہتا ہے. آپ اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. ہم بارہا یہ بات کرتے ہیں کہ اسلام دین مساوات نہیں ہے، اسلام دین عدل ہے. میں اس کی بہت مثالیں دیتا ہوں مجھے کہ آپ صرف آپ دیکھیں نا، یہ لبرلز کو دیکھیں، یہ ملحدین کو دیکھیں، صرف وائف کو، بیوی کو ڈسکس کرتے ہیں. یہ ماں کو کبھی ڈسکس نہیں کریں گے کہ اسلام نے ماں کو کہاں رکھا ہے، اسلام نے بیٹی کو کہاں رکھا ہے. واللہ العظیم میں آپ کو بتاؤں، اسلام نے جو ہے وہ بیٹی کو باپ اور جہنم کے درمیان ڈھال قرار دیا، بیٹے کو قرار نہیں دیا. اسلام کے ہاں کیا مقام ہے. 3 بیٹیاں ہوں تو وہ اس والد کو جہنم سے بچانے کا ذریعہ ہے جی. پھر ماں کو باپ سے 3 گنا زیادہ درجہ دیا گیا. اب اس کو ڈسکس کریں. کوئی بھی بیان، یہ مثالیں کوئی نہیں دے گا. یہ مثالیں کب دیں گے کہ جب بات آئے گی میاں بیوی کی بات آئے گی. دیکھیں تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ نے یہ جو اپنا بہت جتنے بھی مشقت والے کام ہیں وہ سب مردوں پہ ڈالیں. انہوں نے بھی، جس کے اندر طاقت ہے، جس کے اندر جو ہے نا وہ مشقت ہے، اور جتنے ایسے کام ہیں کہ جس کے اندر مشقت نسبتاً کم ہے وہ آپ نے عورتوں پر. آپ اس کو ایکوالٹی کہتے ہیں، دین اسلام اس کو انصاف کہتا ہے، لہٰذا ہمارا عدل کہتا ہے، عدل کہتا ہے. یہ بھی کچھ ہماری بہنیں ابھی تک شاید ان کے ذہن میں یہ بات اگر ہو کہ نہیں مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ اور ہم ہر کام کر سکتی ہیں. 2-3 کام میرے ذہن میں آ رہے ہیں کہ اس میں جاننا چاہوں گا کہ کچھ خواتین کیا اس کے لیے تیار ہیں. بہت مشکل کام ہے میرے خیال سے. جیسے روڈ کے اوپر روڈ بنانا، جی، بلڈنگ تعمیر کرنا، کنسٹرکشن سے ریلیٹ ظاہر سی بات ہے، ٹھیک ہے، بلڈنگ تعمیر کرنا. اس کے بعد کشتیوں کے اندر لانچ جو روانہ ہوتی ہیں، آپ جانتے ہیں کتنے سارے سامان مہینوں سمندر کا جو ہے وہ سفر جو ہے اس کے اندر ہو رہا ہوتا ہے. اس طرح سے کول مائنز بھی ایک چیز ہے، جانتے ہیں پاکستان کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ کوئلہ وغیرہ نکالا جاتا ہے، اس کی مائنز بھی ہیں، بڑی بڑی بلڈنگ ہیں. ہم کبھی نہیں سنتے کہ کوئی بھی خاتون جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے ہی برابری کے ساتھ جو ہے اس طرح کی جابس میں جانا ہے. کیوں؟ اور ہم لوگ اگر کوئی خاتون نظر بھی آئے گی نا، سب لوگ حیران ہوں گے، بولیں گے یہ خاتون کے کرنے کا کام ہی نہیں ہے. اور ہو سکتا ہے بہت سی بہنیں بول رہی ہوں گی یہ کوئی کام ہے ہمارے کرنے کا. یہ جب آپ کہہ رہی ہیں جو میں نے کام لیے یقیناً آپ پسند نہیں آ رہے آپ کو، یہی تو دلیل ہے اس بات کی کہ ہر چیز کے اندر برابری نہیں ہو سکتی. یعنی آپ مطالبہ عورت مارچ والی خواتین سے آپ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ ایسی مثالیں پیش کریں اپنے اندر سے. اچھا جی، مردوں کو بھی کبھی کبھار یہ بات ہوتی ہے نا کہنے کی کہ نہیں ہر کام کر سکتے ہیں ہم بھی اور عورتیں بھی، تو ان کے لیے بھی 1-2 کام ہیں بڑے مشکل. جیسے میں کہتا ہوں کہ مونٹیسری کی کلاس ہے. اب مونٹیسری کلاس کون سا مرد ہے وہ پری پرائمری کہہ لیں، ایسی بات. ہاں چلے نرسری اور پیچھے کر لیں. اب تو کون سے شیخ آ گئے میرے خیال سے 1 سال کے بچے کے بھی اسکول آ گئے، چھوٹے بچوں. تو کون سا مرد ہے جو وہاں پہ جا کے وہ 6-7 بچوں کو سنبھالنے کے لیے تیار ہے؟ کوئی بھی تیار نہیں ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ وہ شاید ایک دن میں جو ہے نا وہ چیخنا باہر آ جائے گا وہاں سے.